تو اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بڑھ کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کا یہ پروگرام جو عظمت قرآن کے مقدس عنوان پہ ہے، اور میرے بعد استاد الخطباء رئیس المقررین شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، جب مکہ میں ہر طرف کفر کی ظلمت تھی، شرک کی نجاستیں تھی، کردار کی غلاظتیں تھی، لوگ خالق کا دروازہ چھوڑ چکے تھے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدے کر رہے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے۔ انسانیت نام کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ہر طرف ظلم تھا، اندھیرا تھا، ہر طرف بد امنی تھی۔ ایسے حالات میں خالق کائنات نے سید الکونین کو داعی اللہ بنا کے کھڑا کیا۔ آپ کے قلب اطہر پہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اور مالک کائنات فرما رہے ہیں، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ جب اللہ اکبر، جب لوگ خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، سید الکونین نے قرآن سنایا۔ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، معبود رب العالمین نے اللہ کا قرآن سنایا۔ ویزکیہم، لوگوں کے دل پاک ہو گئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہی رب سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی لاریب کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے حضرات، قرآن مجید کی کل سورتیں کتنی ہیں؟ بولو، اونچی آواز میں بولو۔ 114 صورتیں ہیں۔ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، وہ سورت توبہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے جبرائیل امین کے ذریعے قرآن کو نازل کیا۔ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا۔ جبرائیل امین کو سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لے کے آئے۔ سورت توبہ
توبہ ایک ایسی صورت ہے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل کیا، اللہ نے اس صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دے کے نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا تھا ثابت کیا ہوا قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ حضرات دنیا میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، کوئی بھی شخص کتاب لکھتا ہے، شروع کے اندر ایک بات لکھتا ہے، اگر کتاب میں کوئی غلطی ہو اطلاع دی جائے، دوسرے ایڈیشن سے اس غلطی کو نکال دیا جائے گا۔ حضرات قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا آغاز رب نے یوں کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، نہ آیت میں شک ہے، نہ زبر میں شک ہے، نہ زیر میں شک ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں، یہ سائنس کی کتاب، بیالوجی کی کتاب، فزکس کی، کیمسٹری کی کتاب، پوری کتاب پڑھ لی جائے کوئی ثواب نہیں، لیکن اللہ کی کتاب کا جو ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 خطائیں معاف کرتے ہیں۔ حضرات قرآن مجید وہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ مالک فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مالک فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے جس نے شرک اور توحید کو، حق اور باطل کو، کھرے اور کھوٹے کو، حلال و حرام کو، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ حضرات یہی تو وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مالک کائنات فرما رہے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون۔ اگر قرآن کو رب کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا، وہ رب کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہی تو کتاب ہے جس کا چیلنج آج بھی کائنات میں گردش کر رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور مکہ کے کافروں، اگر تمہیں قرآن کے کتاب اللہ کلام اللہ ہونے میں شک ہے، قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ۔ 10 سورتیں لے آؤ، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، سورۃ الکوثر جیسی ایک سورت لے آؤ۔ حضرات یہی تو اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، جس نے انسانیت کو عروج دیا ہے، بلندیاں عطا کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، رب العالمین نے اس کی عظمتیں کیا ہیں۔ سید الکونین نے فرمایا، کہیں آقا نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا۔ کہیں ہادی برحق نے یوں اعلان کر دیا اقرأ القرآن، لوگو اللہ کا قرآن پڑھا کرو، فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ اور لوگو جب قیامت کا دن ہوگا، آج 2 بچوں نے اللہ کا قرآن حفظ کیا، خالق کائنات فرمائیں گے اے قرآن کے قاری، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہو جائے رب نے تیرا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ سید الکونین نے فرمایا لوگوں جو قرآن کا بہترین ماہر ہے، قیامت کے دن مؤذن فرشتوں کی سب میں ہوگا۔ جو قرآن تو پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، فلاح اجران، خالق نے اس کے لیے 2 اجر رکھ دیا ہے۔ حضرات یہی تو قرآن ہے جس کے بارے میں ہادی برحق نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ، یہ مکہ کے بیت اللہ کے مصلی کے امام بھی تھے، گورنر بھی تھے۔ انہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ملاقات کے لیے بلایا۔ جب ملاقات ہو گئی، پوچھا نافع مجھے یہ بتا کہ بیت اللہ کا امام کسے بنا کے آیا ہے، گورنر کسے بنا کے آیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ عبد الرحمن ابن ابزہ کو بیت اللہ کا امام بھی بنا کے آیا ہوں، گورنر بھی بنا کے آیا ہوں۔ وہ عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے جس کو تم بیت اللہ کے مصلی کا امام بنا کے آئے ہو؟ فرمانے لگے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ وہ غلام ہے اور غلام کا بیٹا ہے۔ فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تم مکہ کے وڈیروں اور سرداروں پہ آپ دیا ہے، وہ غلام اور غلام کا بیٹا حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ آج سنیے، ہے وہ غلام اور
اور غلام کا بیٹا انہو قاریٌ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ قرآن کا قاری ہے اور دین کا عالم ہے۔ عرش والا کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور بہاڑی کے زندہ ضمیروں سنو رب کا قرآن، ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا کہ ہارون الرشید وقت کا حکمران ہے، اس کے بیٹوں نے قرآن کے قاری کے جوتے اٹھائے ہوئے، اور ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دنیا کا خوش نصیب ہارون الرشید نہیں، یہ بچوں کو تعلیم دینے والا قاری ہے۔ ارے قرآن کی وجہ سے عزتیں ملتی ہیں۔ آج احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام دنیا میں زندہ ہے، جنہوں نے قرآن کی عظمت کے لیے مارے کھائیں۔ جب وقت کے حکمرانوں نے دباؤ ڈالا، سرکاری درباریوں نے کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ قرآن کی عظمت کے لیے میدان میں آئے، اور دنیا والوں سن لو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ وقت کے حکمران نے 17 برس تک پشت پہ گھوڑے برسائے، لیکن احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ قرآن کی عظمت کے لیے مارے کھاتے رہے۔ اور لوگوں یہی اللہ کا قرآن ہے۔ اگر خباب انگاروں پہ لیٹ کے مسکرا رہے ہیں، خبیب رضی اللہ تعالیٰ سولی پہ لٹک رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آل یاسر پہ تشدد ہو رہا ہے، ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، بلال کو پتھروں سے پیٹا جا رہا ہے، گھبرائے نہیں۔ ارے ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ اسی قرآن نے پیدا کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ خبیب ادھر رب کے دین پہ کٹ جائے گا، ادھر فردوس میں چلا جائے گا۔ ارے جو قرآن سن کے کٹے ان کی میتوں کو آسمان سے فرشتوں نے آ کے کندھے دیے۔ سعد بن معاذ کی میت کو کندھے دیے۔ جب روح پرواز کر گئی، خالق نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اللہ کا عرش شرکت میں آ گیا۔ نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، آج ارب پتیوں کے نام مٹ گئے، خرب پتیوں کے نام مٹ گئے۔ اللہ کی قسم قرآن سنانے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں مٹا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں مٹا، سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام نہیں مٹا، حضرت علامہ شہید کا نام نہیں مٹا، حضرت یزدانی شہید کا نام نہیں مٹا، حضرت شیخ القرآن کا نام نہیں مٹا۔ آج بھی حافظ ادریس سیاہ جو ہر دل عزیز تھے رحمت اللہ علیہ، ان کا نام سن کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ برکتیں قرآن کی ہے۔ ارے یہ قرآن کا قاری ہے، یہ مزدور کا بیٹا ہے، یہ مستری کا بیٹا ہے، یہ گھر سے چل پڑا، مدرسے کا کیا نام ہے، ضیاء الاسلام کی طرف چلا، ادھر یہ چل پڑا۔ خالق نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے، جاؤ زمین پہ چلو، یہ غریب کا بیٹا، یہ مستری کا بیٹا، یہ مزدور کا بیٹا، یہ ضیاء القرآن حفظ کرنے جا رہا ہے۔ ارے آج کسی عرب پتی کا بیٹا، خرب پتی کا بیٹا، وہ کسی یونیورسٹی میں جائے گا، لینڈ کروزر اور پراڈو پہ جائے گا۔ یہ مزدور اور مستری کا بیٹا کپڑے پھٹے ہیں، جوتے ٹوٹے ہیں، ضیاء القرآن کی طرف آ رہا ہے۔ آسمان سے فرشتے آ گئے، جاؤ اس کے اوپر اپنے پر بچھا دو، یہ معمولی نہیں، یہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے۔ ارے سمندر کے اندر مچھلیوں کو حکم دیا، یہ ضیاء القرآن کی طرف جس بچے کے قدم اٹھ رہے ہیں اس کے لیے دعائیں کرو۔ ارے بلوں میں چیونٹیوں کو حکم دیا، دعائیں کرو۔ ارے اڑتے پرندوں
بیٹوں کو حکم دیا دعائیں کرو، اور سید الکونین کے لبوں سے جو الفاظ جاری ہوئے، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ ارے جو قرآن سیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ آج بعض لوگ احساس کمتری کا شکار ہو کے اپنے بیٹے کو اس لیے عالم نہیں بناتے، بھوک سے مر جائے گا۔ اور سنو، جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہوتا ہے کائنات کا رب ضائع نہیں کرتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کائنات سے جا رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا دنیا کے درہم و دران نہیں، اللہ کے قرآن کا حافظ اور قاری بنا کے جا رہا ہوں، میرا رب انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے ان کو اتنا رزق دیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کے دور میں چندے کا اعلان ہوتا تھا، ان کا ایک ایک بیٹا 50 گھوڑوں کا اعلان کرتا تھا۔ لوگوں صحابہ کو عظمتیں ملی، اللہ نے قرآن میں فرمایا حبب الیکم الایمان، خالق نے فرمایا اولئک ہم الراشدون، خالق نے فرمایا اولئک حزب اللہ، خالق نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ برکتیں تھی قرآن کی، سید الکونین نے تربیت کی تھی۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے تربیت کی تھی۔ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ۔ خالق نے کہہ دیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آقا کتاب دے کے گئے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد سید الکونین کا فرمان ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ علماء، سٹیج علماء سے بھرا ہوا، جو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں۔ ارے قرآن والوں کا مقام کیا ہے؟ نبی کے پیارے اسید رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ قرآن کی تلاوت کریں، آسمان سے فرشتے کاری کا قرآن سننے آئیں۔ آقا کو اللہ نے معراج کے لیے بلایا، تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ آپ کے پیارے حضرت نعمان کی آواز ہے۔ ارے قرآن کی برکت سے عزتیں ملتی ہیں۔ سید الکونین نے ایک شخص کو، قاری کو مسجد کا امام بنایا، جب تلاوت کرتا ہر سورت کے ساتھ سورت اخلاص ملاتا۔ صحابہ نے شکایت کی، محبوب نے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے شکایت کی، تو ہر سورت کے ساتھ سورت اخلاص کو ملاتا ہے۔ عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب، اس سورت میں رب کی عظمت ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، توحید ہے، مجھے اس سورت سے پیار ہے۔ فرمایا یہ سورت تجھے خالق کائنات کی جنتوں میں لے کے جائے گی۔ آج قرآن مجید کی عظمت پہ آپ بات سننے آئے ہیں، اور سنو قرآن مجید کی عظمت کیا ہے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آگے الفاظ ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یاروں کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ ارے تورات میں لکھا تھا کہ جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی چابیاں لیں گے، ان کے کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، یہ ابو عبیدہ بن جراح کو عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عمر بیت المقدس کی چابیاں لیں گے، کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے، عمر کو بلائیں چابیاں دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے رابطہ کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چل پڑے۔ ارے سواری پہ سوار تھے، اللہ اکبر۔ راستے میں نقشہ کیا ہے؟ کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سوار ہوتے ہیں، غلام کے اونٹ میں مہار ہے، اور جابیہ نامی مقام پہ پہنچے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کے ساتھ استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد خوبصورت جبہ پیش کیا، یہ پہن لیں
میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بہاڑی کے زندہ ضمیروں سنو، فرمایا یہ قیمتی جبہ پیش کیا ہے، انکم اذل الناس و احقر الناس، ہم تو ذلیل تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ قرآن سن کے صحابہ دعوت اسلام لے کے دنیا میں پھیل گئے۔ اللہ اکبر، پیدا مکے میں ہوئے، کسی کی قبر شام میں بنی، کسی کی قبر اردن میں بنی، کسی کی قبر مصر میں بنی۔ اللہ کی قسم انہوں نے دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ وہ زمانے میں اللہ کی قسم انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈالے، اللہ نے راستے بنا دیے۔ اتنا مقام خالق نے ان کو قرآن کی برکت سے دیا، اور جن کا نام سن کے کیسر و کسرا لرز جایا کرتے تھے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، غلام سوار ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مہار ہے، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، اقبال تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ سیال کوٹ کی دھرتی نے دو علامہ پیدا کیے، ایک کو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، ایک کو دنیا علامہ سال کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال بولے رحمت اللہ علیہ کہ منزل سے آگے بڑھ کر، حضرات توجہ کیجئے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان رب العالمین، عظمت قرآن، حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب۔ قریب قریب ہو جائے، پچھلے ساتھی جڑے نے انہوں نے جگہ اگے ہو، اگے ہو، بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ شکر ہے نعرہ مار کے میرا سانس کٹا جائے۔ حضرات میں بات کر رہا تھا قرآن کے قاری کا مقام کیا ہے، اللہ نے عظمتیں کیا دی ہیں۔ جب احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتاری کے روشن ضمیروں، میں آپ کو ذہنی طور پہ شیر پاکستان کے خطاب کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ جب احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا تھا، سید الکونین نے کیا اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلے میں محمد کے پاس اس کی میت لے کے آؤ جس کو قرآن سب سے زیادہ کائنات میں یاد ہو۔ ایک دن آقا فرماتے ہیں ابئی مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ ابئی بن کعب سے قرآن سنو۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ آج جبرائیل رب کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ وہ لوگوں قرآن کے قاری کا مقام کیا ہے، قرآن کے قاری کی شان کیا ہے، قرآن کے قاری کی عظمت کیا ہے۔ اللہ نے بلندیاں اور رفتیں کیا عطا کی ہیں۔ یہ مستری کا بیٹا ہے، یہ مزدور کا بیٹا ہے، یہ خطبہ جمعہ دے رہا ہے، عالم دین ہے۔ ارے ملک کا وزیر اعظم بھی، ملک کا صدر بھی، یہ اونچی جگہ منبر پہ کھڑا ہے، صدر بھی نیچے بیٹھا ہے، وزیر اعظم بھی نیچے بیٹھا ہے۔ ارے یہ عالم دین نماز عید کے لیے نماز عید پڑھا رہا ہے۔ ارے ملک کا چیف جسٹس بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ملک کا صدر بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ ارے صوبے کا گورنر بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ ارے وزیر داخلہ بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ یہ بلندیاں کس نے عطا کی؟ ارے جو گتا جس گتے کے اندر آپ جوتی لے کے آتے ہیں اس گتے کو پھینک دیتے ہیں۔ ارے جو گتا قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے لوگ اس گتے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ارے ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر جڑے صدیق بن گئے، حضرت عمر جڑے فاروق بن گئے، حضرت عثمان جڑے ذوالنورین بن گئے، ارے حضرت علی جڑے جنتی بن گئے۔ ان کو یہ عزت اور مقام قرآن کی برکت سے ملا ہے۔ آؤ ہمارا یہی پیغام ہے کہ دنیا کے اندر آؤ، اگر عزتیں چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، پھر اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیں۔ آج کے مجمع میں آپ نے قرآن کی عظمت موضوع سنا ہے۔ میں فہاری کے روشن ضمیروں، قرآن سے محبت کرنے والوں، سنت کے شیدائیوں اور فیدائیوں، میں تمہارے اندر آج قرآن کی محبت اسی موقع پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کون ہے جو سب سے پہلے اٹھ کے اعلان کر دے میں آج کے بعد اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کرتا ہوں؟ سب سے پہلے مجمع میں کون کھڑا ہوگا؟ ہاں کھڑے ہو جائیں، جو آج سے کھڑے ہو جائیں اللہ کے نام پہ، جو ایک ایک بچہ کم از کم کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، جو آج اعلان کرتے ہیں ہم میں ایک ایک بچہ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے، اور کم از کم میں ایک ایک بچہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں گے۔ آپ نے بچہ بھی دینا ہے، پھر اس ادارے کو جہاں پہ آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اللہ اکبر، حضرات میں بات کر رہا تھا آپ نے صرف سال اس ادارے کو زکوٰۃ نہیں دینی، اپنے راس المال سے، ماہانہ انکم سے اس ادارے کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ آپ نے بیٹے بھی دینے ہیں، آپ نے قرآن پڑھنے والوں پہ اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کا خوش نصیب وہ ہے جس کا مال قرآن حفظ کرنے والوں پہ، علماء پہ، کتاب و سنت کے دیوانوں پہ، پروانوں پہ خرچ ہو جائے۔ میں بات کر رہا تھا قرآن کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کر دے، اللہ آپ کو بلندیاں عطا کرے گا۔ حضرات قرآن مجید رب العالمین کی وہ کتاب ہے جس نے انسانی زندگی کے ہر پہلو پہ بات کی ہے۔ توحید کا سبق ہمیں قرآن سے ملا کہ رب کے علاوہ تم جنہیں مشکل کشا حاجت روا کہتے ہو، لن یخلق ذبابا، انہوں نے مکھی بھی نہیں بنائی۔ یہ توحید کا پیغام قرآن سے ملا۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ عقیدہ توحید کا پیغام کہ تمہارا مشکل کشا حاجت روا داتا غوث دستگیر لاجپال بندہ پرور غریب نواز اکیلا بادولا شریک ہے۔ قرآن سے پیغام ملا، انبیاء کی عظمت کا پیغام قرآن سے ملا۔ سید الکونین جس کے قلب عطر پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ اکبر اللہ اکبر کیا قرآن کی عظمت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امی آقا کا اخلاق کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ کانا خلقہ القرآن، رب کا سارا قرآن آقا کا اخلاق ہے۔ قرآن ہدایت ہے، آپ ہادی ہیں، قرآن رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن کتاب کی صورت میں رب کا کلام ہے، محمد رسول اللہ قرآن کی عملی شکل ہے۔ ارے جس ہستی کی اللہ نے قرآن کو نازل کیا، کب نازل کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ارے جس مکہ میں قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس مکہ کا تذکرہ قرآن میں یوں کیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ سید الکونین کے قلب عطر پر اپنے قرآن کو نازل کیا۔ انبیاء کی عظمت کا پیغام قرآن نے دیا۔ نماز کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، جہاد کا حکم قرآن میں اللہ رب العزت نے دیا۔ اور دنیا کے اندر جتنی گناہ ہیں، وہ جھوٹ ہو، وہ زنا ہو، وہ بدکاری ہو، وہ غیبت ہو، رب نے قرآن میں منع کیا۔
ارے صبر کا پیغام قرآن میں، ارے شکر کا حکم قرآن میں، امانت قرآن میں، دیانت قرآن میں، اور جس ہستی پہ رب نے قرآن نازل کیا ان کے بارے میں کہیں رب نے اعلان کر دیا محمد رسول اللہ، کہیں اعلان کر دیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ارے جس ہستی پہ اللہ نے قرآن نازل کیا ان کو بھی کیا مقام دیا۔ میں نے سوچا قرآن کے ساتھ جس ہستی پہ رب نے قرآن نازل کیا ان کا بھی تذکرہ کر جاؤں، جو خاتم النبیین بن کے آئے۔ ما قان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ آنا خاتم النبیین لا نبی پاتی، یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کی رب قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جب ختم نبوت میں بات کیا کرتے تھے ایک بات کرتے تھے، لوگوں جب ٹرین راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکھر روڑی، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی و سمندر ہے، اگر ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا پانی میں گر جائے گی، اگر آمنہ کے لال سے آگے کوئی نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے، یہ میرا فاضل بھائی اللہ نے اس کو حبیب الرحمن ضیاء پورے ملک میں عزت دی ہے، عوامی خطیب ہے، اردو بھی پنجابی بھی۔ میں بات کر رہا تھا کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک منہ میں زبان ہے جسم میں جان ہے، کراچی سے خیبر تک اللہ کی توحید سید الکونین کی عظمتوں کے عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، نموز سے صحابہ کی بات کرتے رہیں گے، عظمت اہل بیت کی بات کرتے رہیں گے، شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے رہیں گے، شہدائے اہل حدیث کا تذکرہ کرتے رہیں گے، کتاب و سنت کا پیغام بستی بستی کریا کریا پہنچاتے رہیں گے۔ آج کسی نے لوگوں کو بغداد کی طرف بلایا، کسی نے لوگوں کو کوفے کا راستہ دکھایا۔ ارے یہ شرف اللہ نے اہل حدیث کو عطا کیا ہے، ہم نے کائنات کے پاسیوں کا نہ کوفے کا نہ بغداد کا نہ اجمیر کا راستہ دکھایا، ہم نے ایک ہی بات کی، کائنات کے پاسیوں کو جرب کے قرآن کی طرف بلایا ہے یا آمنہ کے لال کے فرمان کی طرف بلایا ہے۔ ہمارا پیغام کیا ہے، دعوت صدا و للکار کیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو اللہ کی وحی کی پیروی کرو، اور وحی اللہ اکبر وحی دو قسم کی ہے، قرآن بھی وحی ہے، سید الکونین کا فرمان بھی وحی ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن بھی لے کے آیا ہوں، قرآن کی مثل بھی لے کے آیا ہوں۔ جو قرآن کو تو مانتا ہے آقا کے فرمان کو نہیں مانتا وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، جو فرمان مصطفیٰ کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی راہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ ہم نے کائنات کے باسیوں کو کتاب و سنت کی طرف بلایا ہے، ہم نے کہیں کہا فلاں بزرگ کو بڑا مان لو، ہم نے پیغام کیا دیا، دعوت کیا دی، اس کو بڑا مان لو جس کو بڑا عرش والے نے بنایا ہے۔ قرآن میں اعلان فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تورات میں بھی ذکر ہوگا، انجیل میں بھی ذکر ہوگا، زبور میں بھی ذکر ہوگا، ہندوؤں کی کتابوں میں بھی میرے نبی تیری نبوت کا ذکر ہوگا۔ ارے جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا، میں محمد اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر مجھے رب کے حکم سے سلام کرتا تھا۔ ارے جس نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی رب نے قبلہ بدل دیا تھا، ارے پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا، ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے خالق نے تندور سے بھر دیے تھے۔ ارے جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، ارے جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ یار
ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਖਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਸ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ मुकाम मुस्तफ़ा रिफत मुस्तफ़ा बुलंदी मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना बशीर अहमद खाकी साहेब नारा। اور میرے فاضل بھائی نے مجھے کھلا ٹائم دیا کہ آپ 20-35 منٹ اپنی گفتگو کریں. جب شیر پنجاب پاکستان تشریف لائیں مجھے اشارہ کر دینا، میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. میں بات کر رہا تھا قرآن اور صاحب قرآن. ارے اللہ نے کیا صاحب قرآن کو کائنات میں بلندیاں عطا کی ہیں. ارے مکہ کی بڑی شان ہے، مکہ میں اللہ نے قرآن نازل کیا. ارے مکہ کے تذکرے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ یہ بہاڑی کے زندہ ضمیر تو اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا تو نے مکہ کی گلیوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ مکہ میں بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے؟ کیا اس لیے مکہ کا تذکر قسمیں اٹھائی؟ مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے گناہ مٹتے ہیں. فرمایا نہیں نہیں. کیا اس لیے مکہ کا تذکرہ قرآن بنایا ہے؟ مکہ میں زمزم کا پانی ہے، پیا جائے شفا ملتی ہے. خالق نے فرمایا میں نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی کہ بیت اللہ ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی مکہ میں زمزم ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے. مولا یہ بہاڑی کے زندہ ضمیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نے مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن کیوں بنایا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ان مکے کے گلیوں نے صاحب قرآن کے قدموں کو چوما ہے. ارے اللہ نے کیا مقام سید الکونین کو کائنات میں عطا کیا. ارے صاحب قرآن کا مقام تو آپ نے سنا. ارے جس ہستی پہ رب نے قرآن نازل کیا مالک نے ان کو کیا مقام دیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہمارے بزرگ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، مولانا شمشاد سلفی صاحب، ان کا ایک اپنا سٹال ہے. حضرات مکہ سے فلائٹ، اس فلائٹ کا تذکرہ رب نے قرآن میں یوں کیا. اللہ پاک اپنے محبوب کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی. انبیاء موجود ہیں، آدم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، خلیل اللہ موجود ہیں، ذبیح اللہ موجود ہیں. لیکن جب نماز پڑھانے کی باری آئی جبرائیل امین آگے بڑھے، سید الکونین کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، روح اللہ مقتدی ہوں گے. ارے جتے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے اے ہو ہی نہیں سکتا. ارے خالق نے ان کو مقام کیا دیا ہے، مالک نے ان کو بلندیاں کیا عطا کی ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ظہر کی نماز سید الکونین کے پیچھے پڑی. صاحب قرآن نے آلن و سالن مرحبا، آلن و سالن مرحبا. نعرہ تکبیر، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب. حضرات میں بات کر رہا تھا قرآن کی عظمت پہ، آلن و سالن مرحبا. میں قرآن کی عظمت پہ بات کر رہا تھا. ارے اللہ نے جس ہستی پہ قرآن کو نازل کیا خالق نے ان کو مقام کیا دیا ہے، ان کو بلندیاں عطا کی ہیں. میں شیر پاکستان کی موجودگی میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ارے جس ہستی پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس ہستی کو رب نے مقام کیا دیا ہے. فضلت علی الانبیاء بستن، اور کائنات کے واسطیوں لسان نبوت سے یہ الفاظ اور موتی نکلے. فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے تو اللہ نے 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے. اوتیت جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا ہوں، بات مختصر کرتا ہوں. جامعیت بڑی ہے. من غش فلیس منا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اوتیت جوامع الکلم نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ میرا رعب ڈال دیا. ایک ماں کی مسافت پہ ہوتا
کرتا ہوں دشمن پہ روک پڑ جاتا ہے. احلت لی الغنائم, میرے لیے خالق کائنات نے مال غنیمت کو حلال کر دیا. ارے پہلے انبیاء بھی جہاد کرتے تھے, کسی اونچی جگہ پہ مال غنیمت کو رکھتے تھے, آگ کھا جاتی تھی, محبوب اعلان کر دو جوئل رزقی تحت ظل الرمی, اب مال غنیمت پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں رکھا جائے گا, آگ نہیں کھائے گی. جوئل رزقی تحت ظل الرمی, میرا رزق اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا ہے. احلت لی الغنائم جوئلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے ساری زمین کو پاک و مسجد بنا دیا. صاحب قرآن کو اللہ نے مقام کیا عطا کیا ہے, ارسلت الی الخلق کافا, جو پہلے آئے کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا, کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا, کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا, کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا. ارے جب صاحب قرآن آئے وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے, علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے, قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, وہ کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے. ارے وہ مقام کیا لے کے آئے, وہ بلندیاں کیا لے کے آئے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. لوگوں, اللہ نے صاحب قرآن کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل کیا ہے. میں بات کر رہا تھا, شیر پاکستان موجود ہیں. ارے یہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا یہ خوش نصیب ہیں. ارے جن کے لیے میں نے شروع میں بات کی تھی یہ بڑے عظیم ہیں, جب گھر سے چلتے ہیں رب کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ارے جن کے لیے اڑتے پرندے دعا کریں, ارے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کریں, ارے جن کے اندر بلوں میں چونٹیاں دعا کریں, ارے جن کے لیے سید الکونین فرمائیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جن کے لیے سید الکونین فرمائیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. ارے جن کے لیے زبان نبوت سے الفاظ برسے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. ارے جن کے لیے ہادی برحق کی زبان سے موتی برسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کائنات میں بہتر قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا. ارے جن کے بارے میں ہادی کائنات نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ. ارے جن کے بارے میں سید الکونین نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ قرآن کی برکت سے عزتیں عطا کرتا ہے. لوگوں آؤ ہمارے عقیدے میں قرآن آئے, عمل میں قرآن آئے, سیاست میں قرآن آئے, معیشت میں قرآن آئے. اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوتیں کریں. ان کنجروں کی سیڑھیوں کو کیسٹوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں. لوگوں قرآن سے جڑ جائیں. اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو کعبہ کے رب کی قسم ہے پاکستان میں اللہ کی حدوں کو نافذ کر دیا جائے, قرآن کی تعلیمات کو نافذ کر دیا جائے, نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیا جائے. وہ وقت دور نہیں, ساری دنیا میں پرچم اسلام لہرائے گا. آج میرے ساتھ عہد کرو, کیا کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے, کیا اس کے لیے تیار ہو؟ کیا کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو؟ اللہ اکبر. اکابرین اہل حدیث نے شہادتیں پیش کی ہیں, اسی لیے کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے, اللہ کے دین کی حکمرانی کے لیے. لوگوں آؤ کتاب و سنت سے جڑ جائیں. رب عزتیں بھی عطا کرے گا, بلندیاں بھی عطا کرے گا. وہ زمانے میں معزز تھے, مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے. تارک قرآن ہو کر اپنے گھر میں قرآن کو نافذ کریں, اپنی بہن اور بیٹی کو پردہ کرائیں, حلال و حرام کی تمیز رکھیں, قرآن پڑھیں, سمجھیں, عمل کریں. یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے, پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسالت
وسلم کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، گمراہ نہ ملے گا تمہیں، شیطان سے بدتر ہاتھی نہ ملے گا تمہیں، قرآن سے بڑھ کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔